ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو رمضان المبارک کے مہینے میں، پلے باندھ لو، یاد کر لو، عورتیں بھی، مرد بھی، امیر بھی، غریب بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی۔ فرمایا ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کاروبار کرتے، زمین کا کام کرتے، دفتر میں کام کرتے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا جب میرا بندہ روزہ دار ہو کر لا الہ الا اللہ کا ورد لگا کرتا ہے، میرا عرش عظیم ہلنے لگ جاتا ہے۔ السلام علیکم، آپ کا ویلکم ہے ہمارے چینل جی ٹی ملتانی بیان پر۔ آج کا حنیف ملتانی بیان کا ٹاپک ہے وہ 4 اعمال جن کو رمضان میں کرنے چاہیے۔ کوئی مشکل وظیفہ نہیں، اتنا آسان ہے۔ برتن بھی مانجتی رہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتی رہو، کپڑے بھی دھوتے رہو اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو، کپڑے سیتے بھی رہو، پھول بھی نکالتے رہو، دفتر کا کام بھی کرتے رہو، استغفر اللہ بھی پڑھتے رہو۔ حضور نے فرمایا 4 کام کرو، ایک پہلے کلمے کا ورد بناؤ، اتنا زبان عادی ہو جائے کہ سوتے میں بھی تیری زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک آدمی کو دیکھا ہندوستان میں بچہ تھا، وہ داڑھی والا تھا، پڑھتے تھے ہم مدرسے میں۔ آپ یقین کریں گے میں مسجد میں بیٹھا ہوں باوضو، ساری رات بالکل سویا کرتا تھا اور اس کے منہ سے پورا درود شریف ہر وقت نکلتا رہتا تھا۔ سنا ہوا نہیں، ہمارے ساتھ وہ طالب علم کم سے کم 1 سال پڑھتا رہا، بالکل سویا ہوا اور درود شریف پورا مکمل زبان سے جاری ہو رہا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا عادی بن، لا الہ الا اللہ کا اپنے آپ کو عادی بنا، زبان کو عادی بنا۔ اور اس کا ترجمہ بھی یاد کیا کر، لا الہ الا اللہ، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، بیماری دینے والا کوئی نہیں، بیماری دے کر دور کرنے والا کوئی نہیں، پتر اولاد دینے والا کوئی نہیں، دے کر لے لینے والا اس کے سوا کوئی نہیں، اجاڑ کر بسا دینے والا کوئی نہیں، بسوں کو اجاڑ دینے والا کوئی نہیں، آباد بنگلوں کو برباد کر دینے والا لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی نہیں۔ ترجمہ یاد کیا کرو، دل میں پکا لو اس بات کو، اللہ کے سوا ایک سانس کا کوئی مالک نہیں۔ اللہ پاک نے یہ سانس گن کر ڈال رکھے، جب وہ پورے ہو جائیں گے پوری دنیا کی طاقت اور پوری دنیا کا سونا چاندی ہیرے جواہرات پولیس فوج مل کر کسی کا ایک سانس نہیں بڑھا سکتے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اور محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہمارا محبوب نبی اور پیغمبر کوئی نہیں۔ خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، مصطفیٰ کریم اپنی مصطفائی میں وحدہ لا شریک ہے۔ خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی۔ جو خدا کے بعد کسی قبر کی مٹی کو، کسی درخت کے پتے کو، کسی چشمے کے پانی کو حاجت روا مانتا ہے، وہ بھی لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا۔ اور جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے، وہ بھی اس امت سے خارج ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ شرک فی توحید بھی حرام ہے، شرک فی نبوت بھی حرام ہے۔ ہم خدا کی خدائی میں کسی کو شریک نہیں مانتے، مصطفیٰ کریم کی مصطفائی میں کسی کو شریک نہیں مانتے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دولتوں سے نوازا ہے،
میں یوں کہوں خدا کی قسم یہ رمضان کی گھڑیاں تجھے کالی کملی والے کے صدقے میں ملی ہے. اللہ کا قرآن ملا، نبی کا فرمان ملا، دین کی عظمت ملی، صحابہ کرام ملے، درود شریف ملا، کلمہ ملا. تو فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کثرت کیا کر. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفار کی کثرت کیا کر. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بڑے ولی ہیں، بڑے بزرگ ہیں. ان کی خدمت میں 7 قسم کے آدمی آئے. ایک آدمی نے کہا میری شادی نہیں ہو رہی، ایک آدمی نے کہا کاروبار نہیں ہے، ایک آدمی نے کہا میری ساتھ دشمنی ہے، ایک آدمی نے کہا میں بیمار ہوں. تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو فرمایا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھا کرو. ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ جی مرض تو الگ الگ اور دوا ایک. جیسے آج کل مرض کتنے ہی ہوتے ہیں، بعض ڈاکٹر 2 بوتلیں نہیں رکھتا، 28 نمبر 30 نمبر، جو بیماری ہوئی اسی میں سے ڈال دی، نکالو 20 روپے. تو کہا کیا ہے حسن بصری مرض مختلف ہے، حاجتیں ضرورتیں الگ الگ ہیں اور دوا ایک فرمائی آپ نے کہ سب استغفار پڑھو. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اولادا استغفار پڑھنے سے آدمی کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے سردی میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں. استغفار پڑھنے سے آدمی کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں. اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں مالک سے جو مانگے گا وہی مل جائے گا، جو مانگے گا وہی مل جائے گا. معبود سے جو مانگے گا جھولی پھیلا کر وہی مل جائے گا. اسی لیے کہتا ہے کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو استغفار ایک دوا بتلائی. تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور استغفار یہ 2 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اور تیسری چیز فرمائی جنت مانگا کرو، بہشت طلب کرو رمضان میں. یا اللہ جنت عطا فرما، یا اللہ دوزخ سے بچا. یہ 2 دعائیں حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں دعائیں مانگو، جنت کی طلب کرو، جہنم سے پناہ مانگو. ایک صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ساری رات عبادت کرتا ہے، صبح کو اٹھ کے کہتا الہی میرا منہ اس قابل تو نہیں کہ جنت مانگوں، میرا منہ اس قابل تو نہیں کہ جنت الفردوس مانگوں. اتنی گزارش کرتا ہوں کہ جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لینا. صحابی کہتا یا اللہ جہنم کے دردناک عذاب سے بچا دے، تباہ کاریوں سے بچا دے، وہاں کی مصیبتوں سے بچا دے اور جنت عطا فرما دے. صبح شام اٹھتے بیٹھتے یہ دعا مانگو، مرد عورت چھوٹے بڑے امیر غریب حاکم و محکوم سب یہ دعا مانگو. جنت طلب کرو، دوزخ سے پناہ مانگو. قرآن مجید کی تلاوت کرو، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو. جتنے زیادہ قرآن کریم ختم کرو گے اتنے ہی زیادہ اجر بڑھ جائے گا. شاید اگلے سال تجھے رمضان آئے یا نہ آئے، پھر یہ دن ملے گا یا نہیں ملے گا، اگلا جمعہ آئے گا یا نہیں آئے گا. جو مانگنا ہو آج مانگ، جو کرنا وہ آج کر. اس لیے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. فرمایا کتنا برکتوں والا مہینہ، جس مہینے میں اللہ پاک نے قرآن مجید جیسی برکت والی کتاب نازل فرمائی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان کے روزے خود رکھے، صحابہ کرام سے رکھوائے اور اس کی تاکید فرمائی اور اس کے آداب سمجھائے کہ دیکھنا گانے بجانے سے بچنا. بعض بد نصیب لوگ کہا کرتے ہیں کہ آؤ یار روزہ کاٹیں گے، تاش کھیلتے ہیں، روزہ کٹ جائے گا.
अबू दाऊद शरीफ में हदीस मौजूद है, जिस आदमी ने ताश खेला, हुजूर का फरमान है, गोया जितनी देर तक वो ताश खेलता रहा, गोया खंजीर के लहू में अपने हाथों को डबोए बैठा रहा। मेरे तेरे नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो आदमी ताश खेलता उसके सलाम का जवाब देना हराम है। रमजान में ये काम न किया करो, गाने वाने मत सुनो। कितना पाकीज़ा रोजा रखकर, नूरानी रोजा रखकर, अल्लाह और फरिश्तों वाली आदत अपनाकर फिर बदमाश कंजरियों के गाने सुनते हो, बदकार औरतों के गाने सुनते हो। इनकी शक्लें दुनिया ही में बदल जाती है, कब्र में बदल जाती है। कब्र में जाने से पहले हर कंजरी की शक्ल बदल जाती है। तुम इनके गाने सुनकर अपने नूरानी रोजे को बर्बाद करते हो। कितना बड़ा अजर, कितना बड़ा सवाब, कितनी बड़ी मेहनत, कितनी बड़ी मुशक्कत, कितनी बड़ी तकलीफ, और खामखाई बर्बाद कर देना। आराम करो, 11 महीने कमाओ, 1 महीना आराम कर लो, थोड़ा कमा लो। बहरहाल रोजा हाथ से न जाने दो। क्यों? न मालूम अगले साल तुझे फिर ये दिन आएंगे कि नहीं। फरमा फमन शहीद मिनकुम अश-शहरा फलयसुम, जिसकी जिंदगी में ये दिन आ जाए उसे चाहिए कि रोजा जरूर रख ले। वअन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। फरमाया जिसने रोजा रख लिया और जिक्र खैर किया, आंखों का रोजा, कान का रोजा, जुबान का रोजा, हाथ का रोजा, हर चीज का रोजा मुकम्मल कर लिया। हाथ का रोजा, हाथ से हराम चीज को मत हाथ लगाओ, कान से हराम मत सुनो, आंख से हराम मत देखो, नजर जमाकर बीवी को देखना भी जायज नहीं। बीवी के चेहरे पे ख्वाहिशात की नजर डालना जायज नहीं, हाथ लगाना जायज नहीं, इस इरादे से। बस अल्लाह ने तो यूं फरमा दिया कि मैंने तो कभी बीवी की नहीं, चंद घंटों के लिए तू भी छोड़कर आ मेरे पास, आ जा, मेरे जैसा बन जा, मेरी नूरानियत अपना जा, जिब्रील और मिकाईल जैसा बन जा, फरिश्तों का हमला बन जा। न वो खाते हैं न तू खा, न वो पीते हैं न तू पी, न वो बीवी बच्चों वाले हैं न तू बीवी के करीब जा, इसलिए तो मैं कयामत में ये कह सकूं कि आओ, कितनी मैंने इनके साथ चारों तरफ से दुनिया भी हाजतें लगाई थी, सबको छोड़कर फिर भी मुझको याद किया। तो भाई ये रातें गनीमत जानो, ये दिन गनीमत जानो, ये औकात और ये सातें गनीमत जानो। अपने लिए दुआ मांगो, अपने माँ बाप के लिए दुआ मांगो, अपने मशाइख और उस्ताद और पीर और मुर्शद के लिए दुआ मांगो, अजीज और अकरबा रिश्तेदारों के लिए दुआ मांगो। अल्लाह पाक मुझे और आपको रमजान मुबारक का मुकम्मल अदब और एहतराम और अजमत नसीब फरमाए। करोड़ा शुक्र और एहसान हुआ कि हमारी जिंदगी में रमजान मुबारक का महीना आया। मुबारक हो हर उस मुसलमान को जो रमजान मुबारक का दिल से इस्तकबाल करता है, अदब करता है, उसके रोजे का ख्याल करता है, तरावी का ध्यान रखता है। मुबारक है उस आदमी के लिए रमजानुल मुबारक की एक एक घड़ी जो अल्लाह के और नबी के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर कर रहा है। खुशकिस्मत है वो लोग जिनकी जिंदगी में बार बार रमजानुल मुबारक का महीना आया और उन्होंने मुकम्मल एहतराम और अदब के साथ निभाया। हदीस पाक में आता है, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, और लोगों कितना खुश नसीब है वो आदमी जिसकी जिंदगी में रमजान का महीना आ जाए और परवरदिगार आलम उसके 11 महीने के गुनाहों को माफ फरमा दे।
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کی قدردانی کرو، یہ تمہارے لیے بہت بڑا عظمتوں والا مہینہ ہے، اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے، قرب خدا بندی کا سبب بنتا ہے۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، رمضان المبارک کا مہینہ اتنا فضیلتوں والا مہینہ ہے کہ ہر رمضان ہر مہینے کے مقابلے میں اتنی زیادتی کر دی جاتی ہے، دوسرے مہینوں میں کوئی ایک نفل ادا کرے اس کو نفل کے برابر درجہ ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ ارشاد فرمایا کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، جس نے رمضان میں نفل ادا کیا اتنا بڑا ثواب ملتا گویا فرض ادا کیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، نفل کو 70 گنے بڑھا دیا جاتا ہے، فرائض کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے دنوں میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ آج رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو، نامہ اعمال میں 1,00,000 مرتبہ کہنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، دوسرے دنوں میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کر، تجھے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن رمضان المبارک کا مہینے کی برکت سے 27 گنا ہر ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور فرمایا، او لوگوں، اور میرے قریب ہو جاؤ، تم پہ ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے، بڑا برکتوں والا ہے، بڑا رحمتوں والا مہینہ ہے، بڑا ہی خیر و برکت کا مہینہ ہے، نیکیاں اس میں بڑھا دی جاتی ہیں، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، او لوگوں، اس مہینے میں روزہ رکھو، رات کو تراویح اور قیام کیا کرو۔ پہلی امتوں میں کسی پہ 6 مہینے کے روزے تھے، کسی پہ 4 مہینے کے روزے فرض تھے، کسی پہ 2 مہینے کے روزے فرض تھے۔ اللہ پاک نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر سال میں 1 مہینے کے روزوں کو مقرر فرمایا، اور قدردان کے لیے کوئی تکلیف نہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا، او لوگوں، تم پہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے، ہر عاقل بالغ مرد عورت پر، بادشاہ ہو، وزیر ہو، سفیر ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، روزے فرض ہے۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جان بوجھ کر عمدن روزہ نہیں رکھتا، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے، یعنی عورتوں والا عذر بھی کوئی نہیں، بیماری بھی سخت کوئی نہیں، یوں ہی روزہ چھوڑ دیتا، روزہ نہیں رکھتا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فلیس منا، جس نے مسلسل روزوں کو قضا کر دیا وہ میرا نہیں، میں اس کا نہیں، میری امت سے خارج ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، قدر کرو، پچھلے سال بے شمار لوگ زمین پہ تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، کما رہے تھے، دن دنا رہے تھے، گانے بجانے میں مصروف تھے، طرح طرح کی عیش و عشرت میں مصروف تھے، کسی نہ کسی بہانے سے موت آ گئی، آج جا کے دیکھو قبروں میں پڑے ہوئے آہیں بھر رہے ہیں۔
उलमा किराम ने लिखा है, इधर रमजानुल मुबारक का चांद नजर आता है, उधर अज़ाब कब्र उठा लिया जाता है। कब्रों में अजाब झेलने वाले मुर्दे अर्ज करते हैं, इलाही क्या हुआ, क्या तेरी करीमी और मेहरबानी हो गई। एक अरसे के बाद ये चैन का सांस मिला, ये सुकून मिला, क्या हुआ। जवाब मिलेगा, रमजान का मुबारक महीना आ गया। कब्रों में लेटने वाले मुर्दों को पता चल जाता रमजान का, बाजे बाजे नौजवानों को, बाजे बाजे दुकानदारों जिम्मेदारों को, जिंदों को पता नहीं चलता। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, कई लोग कयामत के दिन अपनी कब्र से उठेंगे, उनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी। लोग कहेंगे, इलाही ये कौन लोग है। जवाब मिलेगा, तुम खाया करते थे, तुम पिया करते थे, या रोजे रखा करते थे, रोजा रखने वाले लोग हैं। मुल्तान के दोस्तों, अगर तुम्हारी ये तमन्ना हो कि हम कयामत की प्यास से बच जाएं, 50,000 साल की शिद्दत वाली प्यास से बच जाएं, कयामत के दिन वाली घबराहट से बच जाएं, कयामत के खौफनाक अजाब से बच जाएं, अगर 50,000 साल की धूप से बचना चाहते हो, शिद्दत से बचना चाहते हो, गर्मी से बचना चाहते हो, प्यास से बचना चाहते हो, मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है, एक आदमी की जुबान इतनी बाहर लटक जाएगी उस पे 18 आदमी खड़े हो सके। इन तमाम प्यासों से, घबराहटों से अगर बचना चाहते हो, इतनी शदीद घबराहट आएगी, इतना सख्त माहौल बन जाएगा। कुरान करीम कहता है, या अय्युहन नास इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से जितने तुम्हें आंखें दी। इत्तकू रब्बकुम, डरो उस परवरदिगार से जिसने जुबान दी। इत्तकू रब्बकुम, डरो उस परवरदिगार से जिसने औलाद दी। इत्तकू रब्बकुम, डरो उस परवरदिगार से जिसने कारोबार दिया। डरो उस परवरदिगार से जिसने हाथ दिए, जिसने पैर दिए। फरमाया, इत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। इतना सख्त घबराहट होगा कयामत के दिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई उस प्यास से बचना चाहता है, उस घबराहट से बचना चाहता है, तो एक ही सूरत है कि वो रमजान के रोजे रखा करे। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक जल्ले शान अर्श अजीम के साये में कुछ लोगों को दस्तरखान पे बिठाकर खाना खिलाएंगे। उस तबाहकारियों वाले दिन, परेशान हाल वाले दिन, जिस दिन ये हाल हो, फरमाया, यौमा यफिर्रुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। अम्मा अब्बा, बीवी, औलाद, कोई भी काम आने को तैयार नहीं। हालात इस तरह से दुगर्गू बन जाएंगे। फरमाया, कल्ला इज़ा बलगतित तराकिया व क़ील मन राक वज़न्न अन्नहुल फ़िराक बल तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ि इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। फरमाया, मौत तुम्हारा काम आकर तमाम कर देगी। ये हाथ काम न करेंगे, ये आंख काम न करेंगी, ये पैर काम न करेंगे, ये दिलो दिमाग निकम्मा हो जाएगा, ये बीवी बच्चे काम न आएंगे, ये धन दौलत काम न आएगी, तमाम का तमाम निजाम कायनात बेकार हो जाएगा। तो खुदावंद करीम ने रमजानुल मुबारक के साथ साथ शब कदर की आज की रात अता फरमाई और यूं फरमाया, ऐ मेरे महबूब, आप रोया न करें,
آپ غمزدہ نہ ہو، آپ پریشان حال نہ رہا کریں، میں نے تیری امت پہ کرم کر دیا، ایک رات ایسی عطا کر دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور قرآن کریم پڑھنے کا لطف میں اور آپ کیا جانے۔ جاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کیسا قرآن کریم پڑھا کرتا تھا۔ سارے کافروں نے کھڑے ہو کر کے اعتراض کیا، ابو بکر کو ہم زور سے قرآن کریم نہیں پڑھنے دیں گے۔ ابو بکر قرآن پڑھتا ہے، ہماری عورتیں پر اثر انداز ہوتا ہے، ہمارے بچوں پہ اثر ہوتا ہے، اور مکے کے کافروں کا یہ بیان ہے کہ جب صدیق اکبر قرآن پڑھتا تھا پہاڑ لرز جایا کرتے تھے۔ صدیق سے قرآن پڑھنا سیکھو۔ فاروق اعظم نے اسی قرآن کریم کے ذریعے سب کچھ حاصل کیا۔ ساری رات فاروق اعظم قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، ایک ایک رکعت میں پورا ختم قرآن کرتے تھے۔ آج تو یہ باتیں کہانی نظر آتی ہیں۔ صدیق اکبر سے قرآن پڑھنا سیکھو، فاروق اعظم سے قرآن کریم پڑھنا سیکھو۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ ایک رات میں اور ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ نبی کا دوہرا داماد عثمان ذی النورین، جس کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، او لوگوں میں عثمان سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس کا آسمان والے فرشتے بھی ادب کرتے ہیں، میں اس کا ادب نہ کروں۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایسا قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، سارا زمانہ شاہد ہے، سارا زمانہ گواہ ہے کہ جب وضو کرتے رنگ پیلا پڑ جاتا، مسجد میں قدم رکھتے بے ہوش ہو جاتے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے؟ فرمانے لگے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں، ڈرتا ہوں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ قرآن کریم ان سے پڑھنا سیکھو۔ حسین نے تلواروں کی چھاؤں میں قرآن پڑھا، نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا۔ سعید بن مسیب نے تلواروں کی چھاؤں میں قرآن پڑھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کوڑوں کی گونج میں قرآن پڑھا۔ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جیل سے جنازہ نکلنے سے پہلے قرآن پڑھا۔ علامہ ابن تیمیہ نے جیل کے مینارے میں قرآن پڑھا اور کوڑے کھائے۔ تم بھی قرآن پڑھتے ہو، جب کوئی مر جائے نا پھر قرآن پڑھتے ہیں، اور وہ بھی صحیح سالم پورا نہیں ہوتا۔ کیوں پڑھے؟ کوئی باپ مرے تیرا قرآن کریم پڑھے مولوی، کیوں؟ تیرے باپ کے نوکر ہے مولوی؟ تم خود کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہارا خود کا تو یہ حال ہے کہ جن کپڑوں میں باپ نے دم توڑا، جن کپڑوں میں ماں نے دم توڑا، جن کپڑوں میں گھر والی نے دم توڑا، جن کپڑوں میں بھائی نے دم توڑا، وہ سارے کپڑے الگ رکھتے ہو۔ ارے ظالمو، تمہیں اپنے ماں باپ کے کپڑوں سے نفرت ہے۔ باپ کی دکان سے نفرت تو نہیں، باپ کی چارپائی سے بڑی نفرت ہے۔ جس بستر پہ باپ دم توڑے تم اس بستر کو نہیں استعمال کرتے۔ رسموں میں ڈوبے پڑے ہیں لوگ، رسمیں بنا رکھی ہیں، یوں کرنا چاہیے اور اس طرح سے کرنا چاہیے۔ لہد کے پانی سے بچو، مردے کے کپڑے سے بچو، مردے کی چارپائی سے دور رہو، فلاں چیز سے دور رہو۔ تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے بس کی بات ہو تم موت سے بھی دور رہ کے دکھاؤ نا؟ اور وہ تو یہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے قانون موت کا اپنے ہاتھ میں رکھا، ورنہ یہ جتنے بڑے بڑے ہیں نا، یہ سارے کے سارے فرشتوں کو پیسے دے کر ہمیں مرواتے رہتے۔ یقین جانو سرمایہ دار اور یہ بڑے بڑے افسر سب بچے رہتے، ہمارا تختہ نکلوا دیتے۔ شکر ہے اسرائیل رشوت نہیں لیتا۔ اگر وہاں نوٹوں کے تھبے چلتے تو یقین جانو چپکے سے کان میں کہہ دیا کرتے اسرائیل کے برابر والے کا کام کر دے، میرا نہیں برابر والے کا رگڑا نکال دے۔ اللہ نے نظام اپنے ہاتھ میں رکھا، پھر بھی لوگ نہیں ڈرتے،
फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तमाम बरकतें उस ज़ात के हाथ में है जिसका मुल्क में राज है। वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर चीज पे वो कादिर है। समंदर का कतरा कतरा उसके कब्जे कुदरत में, दरख्तों का एक एक पत्ता उसके कब्जे कुदरत में, जमीन का एक एक जर्रा रब्बुल आलमीन के कब्जे कुदरत में है। पहाड़ों और पत्थरों की एक एक कंकरी अल्लाह के अपने कब्जे में है। मौत और जिंदगी का निजाम भी उसने अपने कब्जे में रखा है। कुरान करीम इनसे पढ़ना सीखो अगर किसी ने पढ़ना है। मुजद्दिद अल्फसानी सरहमदी रहमतुल्लाह अलैह जब कुरान करीम पढ़ा करते थे, थोड़ा सा पढ़ते फिर बेहोश हो जाते। शाह वलीउल्लाह ने मार खाकर कुरान करीम पढ़ा। शाह अब्दुल अजीज के दोनों हाथों के अंगूठे खींच कर निकाल दिए गए, मगर कुरान पढ़ा। मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को बालाकोट में टुकड़े कर दिए गए, मगर अल्लाह वाले ने कुरान की तिलावत न छोड़ी। इन हजरात ने कुरान पढ़ा है। हमें अगर कुरान की लज्जत आ जाए, कुरान करीम का मजा मालूम हो जाए, हलावत मालूम हो जाए, हम तमाम जिंदगी तिलावत ही करते रहे। हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह रात दिन तिलावत किया करते थे। जालिम अफीसरों ने बर्फ की सिल्ली पे लिटा लिया और हजरत से कहा गया कि आप अपने मुतालबे खत्म नबूवत से दस्तबरदार हो जाएं। तो हजरत ने जवाब दिया, मैं जान का सौदा कर चुका हूं, ईमान का सौदा नहीं करता। सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह जेल में है। 20 सेर गंदुम रोजाना पीसने के लिए मिलती है। पिसा हुआ आटा इंतजामिया के हवाले कर देते हैं। हैरान है इंतजामिया, किस वक्त चक्की चलाता है बुखारी, किस वक्त पीसता है, ये तो कुरान पढ़ता रहता है। सुपरडन जेल ने छापा मार कर देखा, पिछली रात को कुरान करीम बैठा हुआ बुखारी पढ़ रहा है, सूरत यूसुफ की तिलावत हो रही है, चक्की खुद ब खुद चल रही है, दाने खुद ब खुद उठकर चक्की में पड़ रहे हैं। ये हजरात थे जिन्होंने कुरान मजीद लज्जतों के साथ पढ़ा। गाजी इल्मुद्दीन ने फांसी की कोठरी में रात दिन कुरान की तिलावत कर करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजाना दीदार किया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह हर जुमे रात को पूरा कुरान खत्म करता था और 1000 दफा दुरूद शरीफ पढ़ा करता था। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में 12 दीदार किया करता था। सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह मुगलिया खानदान का चश्मो चराग है, बादशाह वक्त है, कुरान मजीद का हाफिज भी था, मुफस्सिर भी था और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5000 हदीसें पाक आलमगीर बादशाह को जुबानी याद थी। और इतना अच्छा मुसलमान आदमी था कि सारी जिंदगी में तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं की। सारी जिंदगी में बादशाह तहज्जुद पढ़ा करते थे। आज तुम 2-2 टके के आदमी तहज्जुद नहीं पढ़ते। यही वजह है कि हम आज काफिरों के सामने मरगूब हैं, मगलूब हैं, उनसे दबे हुए हैं। कभी इसराइल फलस्तीनियों को मारता है, कभी लबनान को मारता है, कभी शाम पे चढ़ाई करता है। यही वजह, हमने कुरान छोड़ा, अल्लाह पाक ने अपनी रहमत की चादर हमारे सर से उतार ली। कुरान करीम की लज्जत उन लोगों को मिली जिन्होंने हर मोड़ पे तिलावत की। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में से एक रात ऐसी आई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज हमारी पहरेदारी कौन करेगा। 2 अंसारी जवान उठे और वो कहने लगे कि हम करेंगे। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पहरेदार बना दिया।
کمال کی زندگی صحابہ کرام کی، کوئی کسی کی کوٹھی کی چوکیداری کرے گا، کوئی کسی کے بنگلے کی چوکیداری کرے گا، کوئی غلہ منڈی کی چوکیداری کرے گا، کوئی سبزی منڈی میں چوکیداری کرے گا، کوئی کپڑا مارکیٹ میں چوکیداری کرے گا، کوئی لوہا مارکیٹ میں چوکیداری کرے گا۔ یہ انصاری جوان کتنے خوش نصیب ہے جو کالی کملی والے کے لشکر کی چوکیداری کر رہے ہیں۔ دونوں نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی جاگنا تو ویسے بھی ذمہ لگ گیا، تو سو جا میں جاگتا ہوں۔ چنانچہ جاگنے والے نے سوچا کہ خالی جاگ کر کیا کروں گا، قرآن کریم کی تلاوت کروں اور نماز کی نیت باندھ کر تلاوت کروں تاکہ پروردگار عالم راضی ہو جائے۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اگر تم مجمع میں مجھے یاد کرو گے میں فرشتوں کے مجمع میں تمہیں یاد کروں گا، اور اگر تم مجھے تنہائی میں بیٹھ کے یاد کرو گے تو اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میں تمہیں عرش عظیم پہ یاد کروں گا۔ جس نوجوان نے اپنے ذمہ جاگنا لیا، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، نماز کی نیت باندھ کر سورۃ کہف پڑھنے لگا، دشمن کی طرف سے تیر لگا کمر میں، پتہ ہی نہ چلا کیسی نماز پڑھتا ہوگا کہ اس کو پتہ ہی نہ چلا۔ دوسرا تیر لگا، تیسرا تیر لگا، خون بہ کر سونے والے ساتھی کے نیچے پہنچا، اس نے اٹھ کر شور مچایا نماز ختم کر دشمن آ گیا۔ چنانچہ جب نماز ختم کی تو کمر پہ ہاتھ لگا کر کہنے لگا کہ میری کمر میں تو تیر چبھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا تجھے پتا نہیں؟ کہنے لگا نہیں مجھے کوئی پتا نہیں۔ اب وہ صحابی کھینچ کر نکالنے لگا، وہ جس کو لگے ہوئے تھے وہ کہنے لگا کہ اب تو دکھ ہوتا ہے، میں دوبارہ نیت باندھتا ہوں، قرآن پڑھنے لگوں گا، پھر نکالنا مجھے پتہ نہ چلے گا۔ اور مسلمانوں خدا کی قسم نبی کے دیوانوں نے، نبی کے پروانوں نے ایسا قرآن پڑھا تیر چبھتے گئے پتہ ہی نہ چلا۔ میرے نبی تیرے نبی ساری کائنات کے نبی، عرشیوں کے نبی فرشیوں کے نبی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک وقت میں 15 دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج ہم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک وقت میں 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج ہم لوگ ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن کریم نہیں پڑھتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پیلا پڑ جاتا، دعا میں عاجزی بڑھ جاتی، رکعات لمبی ہو جاتی، سجدے لمبے ہو جاتے، اللہ سے مانگنا بڑھ جاتا۔ فرماتی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات رو رو کے گزاری، تو صبح کو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اتنے پریشان جو ہوتے ہیں کیا آپ کو اپنی بخشش کا یقین نہیں؟ تو آپ نے فرمایا میری عائشہ جب مجھے یقین ہے تو کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس نے جو مجھے اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا ہے میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی ساری رات روئے، امتی ساری عمر میں ایک دن نہ رویا۔ فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك، ان تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ساری رات گزار دی اسی آیت کو تلاوت کرتے کرتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے او میرے رب اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دے گا تو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جو بخشنے
والا ہے, تو غالب اور حکمتوں کا مالک ہے, تیرے یہاں کون سی کمی آ جائے گی. صحابہ کرام تو جیا کرتے تھے اسی کے سہارے سے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ہر وقت دعا کرتے تھے, الہی جب میری موت آئے, رمضان کا مہینہ ہو, گرمی کا موسم ہو, میرا روزہ ہو, جہاد فی سبیل اللہ ہو, کافروں سے مقابلہ ہو رہا ہو, لڑائی ہو, اعلان ہو چکا ہو, تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. حضرت معاذ دعا کرتے ہیں کہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ گرمی ہو, میرا روزہ ہو, کفار سے مقابلہ ہو, وہ میرے ٹکڑے کر دیں, میری زبان کاٹ دیں, تیری عدالت ہو, میری پیشی ہو. جب میرا خدا پوچھے معاذ دنیا سے کیا لایا, عرض کروں الہی زبان کٹا کے آیا ہوں, روزہ رکھ کر آیا ہوں, ارادہ یہ ہے کہ تیرے محبوب کے حوض کوثر سے روزہ افطار کروں گا. آج قوم کھلے بندوں کھاتی پھرتی ہے, انہیں شب قدر کا کیا پتا, انہیں لیلۃ القدر کا کیا پتا, انہیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کا کیا پتا. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. شب قدر وہ رات ہے جس میں نے قرآن کو نازل کیا. جمہور علماء کے نزدیک آج کی رات ہے وہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا. حدیث میں آتا کہ جنت میں درخت اسی رات میں لگائے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو اسی رات میں سجایا جاتا ہے, جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے, ایک ہوا چلتی ہے, حلقے بجتے ہیں, پوچھا جاتا ہے یہ کیا بات ہے, جواب ملتا ہے کالی کملی والے کے امتیوں کے لیے جنت کو کھول دیا گیا. آج جو لوگ مانگ رہے ہیں, جو لوگ اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں, یہ پاگل نہیں, یہ دیوانے نہیں. ارشاد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی رات کے بارے میں فرمایا, اللہ پاک جبریل امین کو حکم دیتے ہیں جھنڈا لے کر دنیا میں چلے جاؤ, لاکھوں کروڑوں فرشتوں کو ساتھ لے جاؤ, ہر گھر میں جاؤ, ہر دعا کرنے والے کی دعا پہ آمین کہو, جہاں جا میرے نیک بندے موجود ہیں, اور جبریل ان سے مصافحہ کر. قسم کا آدمی آج بھی محروم ہے, مرد بھی عورتیں بھی کان کھول کر سن لیں. 4 قسم کے آدمی آج کی رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے, شب قدر کی برکتوں سے محروم ہے, سعادتوں سے محروم ہے, رمضان کی خوشبختیوں سے محروم ہے. 4 قسم کا آدمی. سب سے پہلا شرک کرنے والا, اللہ کی ذات میں صفات میں کسی ولی کو, کسی پیر کو, کسی فقیر کو, کسی پیغمبر کو, کسی غوث قطب اور ابدال کو جو شریک کرتا ہے, نہ اس کو شب قدر کام آتی ہے, نہ رمضان کام آتا ہے. شرک اتنی بری لعنت ہے کہ تمام اعمال کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے. آج مسلمان چلاک بڑے ہیں, اگر ہندو پتھر کا بت بنا کر پوجے تو وہ تو کافر ہے, اور مسلمان قبر بنا کر پوج لیں تو وہ پکا مومن ہے. الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھو, ترجمے چھپے ہوئے ترجموں کے قرآن پڑھو. فرمایا لا تشرک باللہ, اے معاذ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا, ان قتلت او شریک نہ بنانا. اور یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا, جو سب سے پہلا نرالا خطبہ دیا, وہ یہی تھا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں, پوجا کے قابل کوئی نہیں, نظر نیاز کے قابل کوئی نہیں, حاجت روا کوئی نہیں, مشکل کشا کوئی نہیں, تیری میری فریاد سننے والا کوئی نہیں, ایک اللہ کی ذات ہے.
بعض تو لوگ درختوں کی پوجا الگ کرتے ہیں، پانی کی پوجا الگ کرتے ہیں، قبروں کی پوجا الگ کرتے ہیں، پھر مومن کے مومن ہیں۔ تو 4 قسم کے آدمی اس رات میں جو اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ سب سے پہلا شرک کرنے والا، دوسرے نمبر پہ جس کے گھر میں کتا ہو یا خنزیر ہو، شوقیہ کتا یا خنزیر پال رکھا ہو، تیسرے نمبر پر وہ مرد عورت جو بدکاری بدماشی کر کے بے غسلے پڑے ہو، اس گھر میں جبریل یا کوئی رحمت کا فرشتہ آج دریائے کرم بہ رہا ہے پھر بھی نہیں جاتے۔ اور چوتھے نمبر والا جو مسئلہ ہے اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے کسی کے گھر میں بھی فرشتے نہیں جائیں گے۔ اب پہلے 3 نمبروں میں تو آپ خوش ہو گئے ہوں گے کہ الحمدللہ کافی سارے لوگ ہیں جو شرک نہیں کرتے یا کتا خنزیر نہیں پالتے، الحمدللہ نیک لوگ ہیں، اچھی نسل ہے، شرافت والے ہیں، بدکاری بدماشی زنا بھی نہیں کرتے۔ مگر چوتھا جرم ایسا ہے کہ وہ عام لوگ کرتے ہیں اور عام گھر محروم رہ جاتے ہیں، اور وہ ہے شوقیہ تصویر گھر میں رکھنا۔ ایک لڑکا اٹھتا ہے گھر میں، کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے، کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے۔ ایک لڑکے نے جو حرکت کی سارا گھر محروم ہو گیا اللہ کی رحمت سے۔ شب قدر والی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں، نجات والی رات میں، کامیابی والی رات میں، رستگاری والی رات میں، اللہ کی رحمت والی رات میں، بخشش والی رات میں، آج کی رات میں اللہ پاک کروڑوں آدمیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ 4 قسم کے آدمی پھر بھی محروم ہیں۔ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، عام رحمت برسے پھر بھی اگر محروم رہ جائے کتنی بری بات ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شب قدر کی عبادت اگر ایک رات کسی کو مل جائے تو 83 سال 4 مہینے مستقل عبادت میں گزارنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی کو فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ یہ وہ برکت والی رات ہے، یہ وہ رحمت والی رات ہے، اور لوگوں مانگنے والی رات ہے، جھولی پھیلانے والی رات ہے، بگڑی بنوانے والی رات ہے، اجڑوں کو بسانے والی رات ہے، بچھڑوں کو ملانے والی رات ہے، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے والی رات ہے، اللہ کے آسمان کی طرف سے آوازیں آتی ہیں، مانگو کیا مانگتے ہو، وہ رات ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اگر کوئی یقین نہ کرے تو اس کا کیا علاج ہے؟ صحابہ کرام کو تمام چیزوں پہ یقین تھا، اس لیے قرآن نے ان کی گواہی دی، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر۔ فرمایا کہ صحابہ کے سانس گلے میں اٹک گئے تھے، پیاس اور بھوک کی وجہ سے میدان جہاد میں کھڑے تھے، پریشان حال تھے، مگر پھر بھی اتنا مضبوط ایمان تھا، کہتے تھے وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، ہمارا نبی سچا، ہمارا خدا سچا، ہمارا قرآن سچا۔ بے شمار واقعات قرآن کریم پیش کرتا ہے صحابہ کرام کے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس قسم کا کام نہیں کیا جو جس سے اسلام بدنام ہوتا ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی قرآن کا منشی اتنا
اتنا سچا عاشق تھا، اتنا بڑا دیوانہ اور پروانہ تھا، صلح حدیبیہ والے دل جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک بال مبارک ہاتھ آئے، حضور کے ناخن ہاتھ آئے، آخری وقت میں وصیت کی جب مجھے غسل دے کر فارغ ہو جاؤ، جب کفن پہنا چکو، جب میرا منہ کفن میں چھپانے لگو، میرے آقا کے ناخن اور بال میرے آنکھوں پہ رکھ دینا۔ اس قدر جذبہ تھا ان حضرات میں، اور نماز کبھی کسی صحابی نے قضا نہیں کی۔ آج کا مسلمان تو کسی معاملے میں بھی نہیں ڈرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض میت کی نماز جنازہ کبھی نہیں پڑھائی۔ آج جس نے کسی کا قرضہ دینا ہو وہ پرواہ ہی نہیں کرتا، نہ موت سے ڈرتا ہے، نہ قبر سے ڈرتا ہے، نہ حشر سے ڈرتا ہے، نہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ جب بھی کوئی مر جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، پہلے پوچھتے اس کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں، یا کوئی ضامن بنتا، اور یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں قرضہ ادا کروں گا، پھر آپ جنازے کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اتنے بڑے جذبے کے مالک تھے صحابہ اکرام کہ انہوں نے کسی موڑ پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں خالی نہ چھوڑا، تنہا نہ چھوڑا، آپ کے ساتھ نہ چھوڑا، قرآن کریم کے حکموں کی کبھی بھی خلاف ورزی نہ کی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ پاک نے ان کو پوری دنیا کا مالک بنایا، کابل سے لے کر طرابلس تک کا علاقہ صحابہ کرام نے تمہیں فتح کر کے دیا، اور ظالم مسلمانوں آج صحابہ نے جو علاقے تمہیں فتح کر کے دیے تھے آج وہاں کفر دندنا رہا ہے۔ تم نے کفر کے جھنڈے لہرائے، تم نے کفر کے حوالے کیا مسلمانوں، اور پھر تان صحابہ پہ کرتے ہو۔ آج کی رات کے بارے میں قرآن کریم فیصلہ کرتا ہے، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات عطا ہو گئی۔ اللہ کے لاڈلے نبی حضرت محمد الرسول اللہ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا میری امت کی عمریں کم ہیں، پہلی امتوں کے لوگ بازی لے جائیں گے، ان کی نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں نے تیری امت کو ایک رات ایسی دے دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مگر آج کی رات میں کون سے سینما بند ہو گئے، آج کی رات میں لوگوں نے کون سا جوا کھیلنا چھوڑ دیا، آج کی رات میں کون سے لوگوں نے روزے رکھ کر عبادت میں نیت باندھ لی۔ الحمدللہ نیکی کرنے والوں کی بھی کمی نہیں، مگر بغاوت کرنے والوں کی بھی تختے زمین پہ کمی نہیں۔ خدا کہتا مانگو کیا مانگتے ہو، ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ جبریل آسمان سے آئے، کروڑوں لاکھوں فرشتے آئے، عرش عظیم کو چھوڑ کر فرشتے تیری عبادت کو دیکھنے آئے، بیت المعمور کی عبادت کو چھوڑ کر فرشتے تیری دعا پہ آمین کہنے آئے، تو سویا ہوا ہے۔ ایک ہی فکر ہے کہ مجھے عید کے لیے جوتے لانے ہیں، کپڑے سلوانے ہیں، فلاں چیز کرنی، اور یہ فکر نہیں کہ ایسا نہ ہو اگر رمضان میں میری نجات نہ ہوئی تو میں مارا جاؤں گا۔ اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ جب کسی کو نوازتا ہے تو یوں ہی نوازتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری ساری رات رونے والے لوگ، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کامیاب ہیں جن کی راتیں سجدوں میں بیت گئی۔ ان مسجدوں میں ہم سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، پنکھوں کے نیچے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے قاہرہ کے جیل خانے میں 18 سیر مکئی پیستے پیستے خدا کا قرآن پڑھا، چکی چلاتے چلاتے قرآن یاد کیا اور قرآن پڑھا۔ مولانا ابوالکلام
कराची जेल में खुदा का कुरान पढ़ा, मुजद्दिद अल्फसानी ने ग्वालियर के जेल खाने में खुदा का कुरान पढ़ा। दिल्ली के चारों तरफ 4000 अरबी मदरसे थे, 4000 अरबी मदरसे थे। अंग्रेज से मुकाबला किया उलमा ने, अल्लाह वालों ने कुफर के सामने सर झुकाया नहीं, कुफर के सामने डरे नहीं, मरहूब नहीं हुए, मगलूब नहीं हुए। 4000 मदरसों में से दिल्ली से मुरादाबाद तक, दिल्ली से पानीपत तक, दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक, चारों तरफ के इलाके में कोई दरख्त ऐसा न था जिस पे किसी आलिम दीन की लाश न लटकी हो। इस्लाम की हिफाजत बाबू ने नहीं की, इस्लाम की हिफाजत अंग्रेजी खानों ने नहीं की, बोरिया नशीनों ने की है, मस्जिद में बैठने वालों ने की है, लोटे से वुजू करने वालों ने की है, सूखे टुकड़े खाने वालों ने कुरान की हिफाजत की है, अंग्रेजी खानों ने नहीं की है। मौलाना जाफर थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हुमैदुल्लाह, मौलाना याहिया सूरत वाले 3 आलिम दीन को पकड़ा है अंग्रेज ने। काले पानी में जाओ, कई मील लंबा चौड़ा कब्रिस्तान जाके वहां देखोगे और उनकी कब्रों के पास खड़े होके पूछना तुम यहाँ क्यों आए थे, खुदा की कसम सारे तुम्हें जवाब देंगे, हम अपनी कौम के साथ वफादारी करते हुए आए हैं। पैरों में बेड़ियां हैं, चाबुक मारे जा रहे हैं उलमाए दीन को। अंबाले की जेल में रोजाना पिटाई होती, रोजाना मारा जाता है। लाहौर तक घसीट कर लाया गया, 20-20 शेर लोहा उलमा के, अल्लाह वालों के पैरों में डाल रखा है। तुमने तो सिर्फ यही सोचा है ना कि कोई मर जाएगा तो छोलों पे बैठ के कुरान पढ़ेंगे। नहीं नहीं, अल्लाह वालों ने पैरों में बेड़ियां पहनकर कुरान पढ़ा, हाथों में हथकड़ियां पहनकर कुरान पढ़ा, चाबुक और कोड़ों के साए में कुरान पढ़ा, तलवार की नोक से कुरान पढ़ा।